السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح چینل اور میں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی محمد مشکور بٹ۔ آج ہم حاضر خدمت ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مجھے چونکہ پتہ تھا کہ عام دنوں میں یہ ہمیں ملیں گے نہیں، لیکن اتنا کنفرم تھا کہ جمعے والے دن مفتی صاحب لاہور کے شہر میں موجود ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایک مسجد میں یہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور وہاں پہ خطابت بھی کرتے ہیں اور بیان بھی فرماتے ہیں۔ تو چونکہ مجھے اس مسجد کا کنفرم تھا تو میں جمعے کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہاں پہنچ گیا تھا۔ یعنی آج صبح فجر کے بعد میری یہی مصروفیت تھی کہ مفتی صاحب پہ یعنی ایک طرح سے چھاپا مارنا ہے اور ان کو پکڑنا ہے جا کے اور ان کا انٹرویو کرنا ہے، چونکہ عام طور پہ ان کا ٹائم مل نہیں پاتا مجھے اور بڑی مشکل سے ان کو میں نے ڈھونڈا ہے اور یہاں پہ ان کی مسجد میں آپ جن سے ملاقات بھی ہوئی۔ مختصر سے انٹرویو کرنا تھا، ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے اپنے ناظرین کو بھی بتانا تھا اور اپنے میرے دوست جو ہیں وہ بھی ان کے بارے میں تجسس ہے ان کو، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چونکہ بہت تھوڑی سی عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی شہرت پائی اور جہاں بڑے بڑے لوگ 40-50 سال کے بعد پہنچتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ یہ 29-30 سال 35 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے آج ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، میں دعائیں آپ کی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اصلاح چینل والے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے میں نے بیان جو ہیں وہ کاپی کیے تھے آپ کے ہی چینل سے اور پھر وہ اپلوڈ بھی اپنے چینل پہ میں نے کیے تھے۔ تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا موجودہ جو چینل ہے وہ کون سا چل رہا ہے؟ جی چینل میں تو باقاعدہ کوئی نام نہیں تھا، ٹیم نہیں تھی۔ آپ جیسے دوست محبت کرتے ہیں وہ میرے بیان اپنے چینلوں پہ چلا دیتے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ چھوٹا بھائی میرا ہے وہ کچھ کوشش کر رہا ہے، زاہد حسین اس کا نام ہے، تو راہ سعادت کے نام سے چینل چل رہا ہے۔ ویسے مفتی زبیر یوسف مدنی آفیشیل کے نام سے جو ہے وہ 150-200 بیان میرا اپلوڈ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا کام، آپ کی محبتیں رہی تو۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج پھر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، میں لکھ کے ساتھ لایا تھا، میں نے کہا کوئی بات بھول نہ جاؤں وہاں پہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ چونکہ اکثر لوگ آپ کو مفتی زبیر یوسف کے نام سے جانتے ہیں، میں بھی آپ کو مفتی زبیر یوسف کے نام سے ہی جانتا ہوں، لیکن ابھی گفتگو ہوئی ہے تو اس میں ایک دوسرے ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اصل نام جو ہے ان کے زبانی آپ سنیں، تو آپ کا اصل نام کیا ہے اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ بھی اسی طرح دیندار ہیں یا دنیا دار ہیں؟ اس بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں۔ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور جو ہے یہ آپ نے جو مجھے سمجھا ہے، اللہ مجھے ایسے بننے کی توفیق دے۔ نام تو میرا فضل الرحمان ہے اور جو میرے والدین نے میرا نام رکھا ہے، البتہ زبیر یوسف کے نام سے بس ایک سوشل میڈیا پہ چل گیا ایک نام، تو بس اسی حوالے سے چلتا رہتا ہے۔ دوسرا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے صحابہ اکرام سے تو سب سے محبت ہونی چاہیے، البتہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے بڑی محبت ہے، کیونکہ سب سے پہلے تلوار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھائی تھی جب وہ شاید لڑکپن کی عمر تھی، 10-12 سال کی عمر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد عوام کی تلوار اٹھائی ہے اور فرمایا کہ زبیر بیٹا یہ تلوار کس لیے اٹھائی ہے؟ فرمایا ابھی کفار کچھ سازش کر رہے تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا زبیر اگر وہ مجھے قتل کر دیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو روایات میں آتا ہے ان کی تلوار ان کے قد سے بھی بڑی تھی، تو انہوں نے تلوار زور سے سونتی اور وہ زمین کو ایسے نشان ڈال دیا، تو کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو میں اس تلوار سے مکہ کے مشرکوں کے خون سے اس مکے کی گلیوں کو نہلا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور دعا کی، فرمایا یا اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب سے پہلے تلوار حضرت زبیر نے اٹھائی ہے، اب جب بھی میرے لیے تلوار اٹھائے گا اس کے کھاتے میں حضرت زبیر کا ثواب ڈالتے چلے جانا۔ تو مجھے یہ نام بہت پیارا ہے، تو اس لیے یہ نام بس ایک فیم سے مل گیا ہے زبیر کے نام سے۔ اور دوسرا ہم 5 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، اور میرے والد صاحب کی تو ایسے 4 شادیاں ہیں، بہرحال اولاد جو ہے وہ آخری ہماری والدہ سے ہے، تو 3 بہنیں ہیں ہماری، اور جو 5 بھائی ہیں
میرے علاوہ 4 ہیں، تو چاروں الحمدللہ دیندار ہیں، باشرع ہیں، یونیورسٹی لیول تک 3 چلے گئے ہیں، اور سب کی داڑیاں ہیں، سب 5 وقت کے نمازی ہیں۔ کوشش ہوتی ہے دیندار ان کو بنائیں، اور مولوی اور حافظ قاری تو فرض واجب نہیں ہے، لیکن دیندار ہونا ضروری ہے۔ تو جو چھوٹے والا ہے، چوتھا والا، وہ بھی نماز روزہ ہر چیز ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن داڑھی ابھی اس کی نہیں آئی ہے، تو وہ بھی کالج لیول تک چلا گیا ہے۔ تو ہمارا کام بس رہنمائی کرنا ہے، باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے خاندان میں، جس طرح آپ نے اپنے بھائیوں کے بارے میں بتایا، تو آپ کے بھائی بھی مفتی ہیں، یا آپ پہلے اپنے خاندان میں مفتی ہیں، یا پھر آپ کے خاندان میں کوئی اور بھی آپ سے پہلے مفتی تھے اور آپ اس طرف آئے؟ کس طرح رجحان پیدا ہوا کہ آپ دین کی طرف آئے، اور پھر ماشاءاللہ اس کو تعلیم نہ صرف حاصل کی بلکہ اس کی حاصل کرنے کے بعد دین کی خدمت بھی کی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو مکہ مدینہ بھی دکھایا، عمرہ بھی آپ نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار آپ نے ماشاءاللہ بیت اللہ کا طواف بھی کیا؟ تو اس بارے میں بتائیں کہ یہ سعادت آپ کو کیسے حاصل ہوئی، اور پھر یہ بتائیں کہ اپنے خاندان میں آپ سے پہلے کتنے مفتیان اکرام؟ جی یہ تو بڑی بات ہو جائے گی۔ اس طرف میں ایسے آیا کہ میرے ایک تایازاد بھائی ہیں حافظ عبدالرشید صاحب، اور وہ سب سے پہلے ہمارے خاندان کے حافظ ہیں۔ تو پھر اس کے بعد باقی قاری گلزار صاحب ہیں، مولانا یاسین صاحب، قاری شفیع صاحب، یہ وہ حضرات ہیں جو مجھ سے پہلے یہاں آئے۔ تو میں تب 3 یا 4 کلاس میں پڑھتا تھا، یہ 1994-95 کی بات ہے۔ جب یہ لوگ یہاں سے جاتے تھے تو مجھے بھی ایک شغف اور شوق اور جذبہ پیدا ہوا۔ جو میرے سسر ہیں وہ میرے چاچو بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، اور میں نے ان سے کہا بھائی میں نے تو جانا ہے، تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی حافظ بننا ہے۔ تو بس شوق تھا۔ 1996 میں پھر میں لاہور آیا، یہاں میں نے شاہ عالمی میں مجھے داخل کیا گیا، اور وہاں میں نے پڑھا۔ پھر کچھ سپارے جو ہیں وہ لکشمی چوک ایک جامعۃ الحسنین ہے، وہاں میں نے حفظ کیا، متوسطہ بھی وہیں پڑھا۔ اور دوسرا جو سوال آپ نے یہ کیا کہ اس طرف کیسے آئے ہیں، تو بس حفظ کرنے کے بعد شوق بنا، عالم بننے کا شوق چڑھا۔ پھر ہم کراچی چلے گئے، وہاں سرپرستی میرے چاچو اظہر ہیں، انہوں نے میری 1-2 سال سرپرستی کی۔ وہاں میں نے جامعہ حمادیہ میں 2 سال پڑھے ہیں، اور واپس آ کے منظور الاسلامیہ یہاں 1 سال پڑھا ہے ثالثہ۔ پھر 5 سال جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور، وہیں سے دورہ حدیث کیا 2008 اور 2009 کے درمیان۔ پھر جامعہ اشرفیہ کے مفتی ہیں مفتی شیر محمد علوی صاحب، وہاں سے میں نے تخصص کیا 2011 میں، جس کو آپ جو ہے ایم فل کہتے ہیں۔ تو بس خاندان میں پہلا مفتی کی دم ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ ہمیں ایسا مفتی بنا دے۔ عمرہ بھی بس 1-2 کیے ہیں، اور تیسرا عمرہ بھی میرا تیار تھا، لیکن وہ جو ایک دفعہ چلا جائے تو پھر وہ 2 سال اس کا رکنا ضروری ہے، تو وہ بھی میرا تقریباً بس اللہ نے یوں سمجھیں کہ میں نے اپنے پیسوں سے کوئی عمرہ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ہی جو ہے ہو جاتا ہے انتظام۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں جب بلاوا آ جاتا ہے تو وہ بلاوے کی بات ہوتی ہے۔ تو تیسرا عمرہ یہ تھا کہ وہ ایک کشمیر میں کانفرنس تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، تو وہاں میں نے بیان کیا، تو وہ وہاں کے اونر نے جو ہے کچھ بیان ان کو لگا یا انہوں نے سمجھا کہ کچھ بیان ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے ایسا بیان زندگی میں نہیں سنا تھا، تو میں آپ کو بطور انعام یہ عمرہ دیتا ہوں۔ تو وہ ابھی پینڈنگ ہے، جیسے ہی کرونا کے معاملات ختم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، باقی اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہوا۔ مفتی صاحب، آپ کی معذرت میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ مطلب کتنا آپ نے پڑھا؟ جی ادھر سے تو میں نے درس نظامی جس کو کہتے ہیں، یہ درس نظامی ایم اے عربی اسلامیات جس کو دورہ حدیث آپ کہتے ہیں، وفاق المدارس سے، اور ادھر سے میں نے بی اے پولیٹیکل سائنس اے جے کے یونیورسٹی مظفر آباد، وہاں سے بی اے پولیٹیکل سائنس میں نے 2011 میں کی ہے۔ اور باقی جو ہے بس چلتا ہے، دعا کریں۔ ابھی اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک ابھی چلتا ہے، چلے گا سلسلہ انشاءاللہ۔ چلے
اچھا مفتی صاحب، آپ نے اتنے شہروں کا نام لیا ہے کہ جس طرح آپ نے لاہور کا نام لیا، آزاد کشمیر مظفر آباد کا نام لیا، آپ نے کراچی کا نام لیا، تو پاکستان کے کون کون سے شہروں میں آپ گھومے ہیں اور پاکستان سے باہر کہاں کہاں گئے ہیں آپ؟ پاکستان سے باہر تو بس اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ عمرہ ہی ایک دو ہوئے ہیں. اور باقی کیا سوال تھا آپ کا؟ پاکستان ہاں کتنے شہروں میں؟ یہ تو بطور تحدیث بن نعمت کہتا ہوں کہ صرف گھومنے کی یا اس حد تک نہیں ہے کہ صرف گھومنے کی وجہ سے گیا ہوں، اگرچہ سیر کرنا ویسے بھی اچھی چیز ہے. کل سیروا فی الارض کیف بدا الخلق، گھومنا چاہیے، اللہ نے یہ کیسے بنائی مخلوق، گھومنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. لیکن میں نے دین کی غرض سے، اور ایک پریچنگ میرا شعبہ ہے، تبلیغ میرا شعبہ ہے، تو شاید کوئی ایسا شہر نہ ہو، کوئی ایسا قصبہ بھی نہ ہو جو میں نے چاروں صوبوں میں نہ دیکھا ہو. بیسیکلی آپ مفتی صاحب کہاں سے ہیں؟ آزاد کشمیر میں چونکہ آزاد کشمیر کے تو 8-9 اضلاع ہو گئے ہیں، تو آپ کون سے اضلاع میں، اور وہاں کون سا گاؤں ہے، کیا کون سا علاقہ، اس بارے میں بھی ذرا ناظرین سننا چاہیے. جی، وادی نیلم آزاد کشمیر صوبائی میرا آبائی گاؤں ہے، اور یہ کشمیر کا 10واں اور آخری ضلع بنتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے. یہ آج کل سیاحوں سے پوچھیں جو 2-3 مہینے میں جن کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے، تو لوگ لاکھوں کا سفر، لاکھوں کا خرچہ کر کے وہاں جاتے ہیں. تو اللہ نے اس زمین سے ہمیں جوڑا ہے. تو میں جس علاقے سے ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے گستاخی ہوگی کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے کے ہیں، میں اس علاقے سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو کشمیر میں اب الیکشن بھی آنے والے ہیں، چونکہ یہ جولائی کے بعد الیکشن بھی ہیں، میرے خیال سے غالباً بقرہ عید کے بعد. تو اس الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، کشمیر الیکشن جو ہے وہ 74 سال سے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، کون کب کیسے کہاں آ کے ووٹ لے جاتا ہے اور 5 سال تک نظر نہیں آتا. تو میں تو بس یہ کہوں گا نیلم کے لوگوں سے کہ اٹھو لوگو، بغاوت سے قیامت کا سماں کر دو. میرے اس جملے کو بڑا فہم ملا ہے، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی یہ اشعار لکھ بھی رہے ہوتے ہیں بہت سارے گروپوں میں جو مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہتا ہے جی، اختلاف کریں یا اتفاق کریں، وہ ان اشعار کو بڑا وہ لیتے ہیں. تو میں اس پورے الیکشن کو اس کی نظر کرتا ہوں کہ اٹھو لوگو، بغاوت سے قیامت کا سماں کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی عادت مار ڈالے گی. گر ریاست تم کو بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے، ورنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی. تو اصل حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ کا حقدار اسے بنانا چاہیے جو اللہ سے ڈرتا ہو. جو اللہ سے ڈرے گا، آسان حل یہ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اسے اپنا امانت سونپنی چاہیے. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا نا، اسے آپ کے میرے ڈر کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ کب کہاں کیسے ہمارا سودا کر جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جی مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ مختلف سٹیز میں گھومتے بھی ہیں اور آتے جاتے بھی ہیں، اور گاڑیاں بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہیں، آپ پھرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ اتنا سارا آپ کو اللہ پاک کہاں سے دے رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں، مطلب کتنے نکاح کی ہیں آپ نے؟ کہتے ہیں نا نکاح سے بڑھتی ہے اولاد بھی بڑھتی ہے اور مال بھی بڑھتا ہے. تو اس بارے میں بتائیں آپ کے کتنے نکاح ہوئے ہیں؟ جی، یہ ایک ادارہ ہے ہمارا، ناصر ٹرسٹ ہے، اور وہ ہمارے بزرگ ہیں پیر مظہر شاہ صاحب، ان کے ادارے میں 6 سال سے یہاں لاہور کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہیں ہمارا جو مرکزی مسجد ہے اس کی خطابت بھی میرے پاس ہے. 1.5 سال ہو گیا ہے، تو ذمہ داری بہرحال 5-6 سال سے. تو یہ گاڑیاں پھر وہی ادارے کی وہ ہوتی ہیں، بہرحال گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں، ایک آدھی گاڑی ہوتی ہے. تو باقی شادی تو میری ایک ہی ہے، اور جو ہے دوسری کا وہ کہتے ہیں نا جی، کہتے جائیں اور مجھے مزہ آ رہا ہے، لیکن دعا کریں وہ جرت ہمت ہمیں ہو کہ ہم دوسری کر پائیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے اللہ نے محبت کرنے والی بیوی اور بچے اور خاندان اور ساس سسر ایسے دیے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب، یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ آپ کی شادی لو میرج ہوئی ہے یا ارینج میرج ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی، اس کو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں. ارینج میرج تھی تو پھر لو بھی ہو گیا.
پھر ہو گیا ہے. ہاں جی پھر پھر تو کرنا پڑتا ہے. اچھا مفتی صاحب، آخر میں آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں مختصر کریں، تو اس میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں، امت مسلمہ ہے، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب امت مسلمہ کو کیا کہیں گے؟ آج کل تو نکاح کے بارے میں آپ دیکھ لیں کس طرح کی پوائنٹ آف ویو بھی لوگوں کے آ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ امت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں آپ نے جس طرح اتنا فیم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ، اور یہ فیم بھی آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کام کیا تو اللہ نے آپ کو مشہور بھی کر لیا اتنا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ دو چار جو سوالات میں نے اکٹھے ہی پوچھ لیے آپ سے. جی جی ایک سوال یہ آپ کر رہے ہیں امت مسلمہ کو پیغام کیا ہے، نوجوان سنتے ہیں یہ وہ فلاں، تو 3-4 سوال اکٹھے ہو گئے ہیں. بس اس کا یہی مختصر جواب ہے کہ وہ جو نوجوان پیار کرتے ہیں یا میرے بیانوں کو سنتے ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو ہے وہ چاہتے ہیں، جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسے اللہ مجھے بنائے. اور یہ چیزیں اس سے نہیں آتی، قابلیت سے نہیں آتی ہیں، میرے خیال سے قبولیت سے آتی ہیں. ورنہ تو مجھے پچھلے 5-6 سال سے مجھے اپنی ڈگریوں سندوں کا بھی نہیں پتہ ہے وہ کہاں پڑھی ہیں، اور نہ ان چیزوں کا مجھے شوق ہے. مجھے تو بلکہ گھر سے اکثر ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ آپ سرکاری ملازمت نہیں کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کر لینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے سرکاری ملازمتوں کی. اللہ نے اپنا کرم، بہت فضل کرم مجھ پہ کیا ہوا ہے. امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ من صاف کریں تو تن صاف ہو ہی جاتا ہے. اپنا اندر اور اپنی نیتوں کو ہمیں درست کرنا ہوگا، اور اللہ کے لیے ہر کام خالص ہو کے کرنا پڑے گا. اگر یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنا کرم بھی کرے گا، دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تھے جی ہمارے ساتھ مفتی فضل الرحمان صاحب، جن کو ہم پہلے مفتی زبیر یوسف مدنی کے نام سے پکارتے تھے، اور آئندہ ان کا جو ہمیں اصل نام بھی پتہ چل گیا مفتی فضل الرحمان صاحب. تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہم سے شیئر کی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں. تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ان کا انٹرویو کیسا لگا، اور اپنی رائے لازمی دیجیے گا. اور اگر مزید ان کے بارے میں کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ دوبارہ وقت ملتے ہی ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ.